افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم درس قرآن کے اس پروگرام میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ رہے ہیں وہ اپنے پیچھے اولاد ضعیف، اور تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 9 میں عام مسلمانوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کا پورا اہتمام کریں۔ پچھلی آیات میں ولی کو، نگران کو، کہ جس کی نگرانی میں اور جس کی کفالت میں یتیم موجود ہیں اور مال ان کے پاس ہے، ان کے مال کی حفاظت کا ذکر تھا۔ یہاں ان دو آیات کے اندر وعید بھی ہے اور عام مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ اگر ولی اور نگران اس بات کے اندر کوتاہی کر رہا ہو کہ وہ یتیم تک اس کا مال پہنچائے اور اس کا حصہ اس تک پہنچے، تو وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اس کی اولاد کو، اس کے ورثاء کو اس کا مال پہنچ جائے۔ یتیم کو یتیم کا حق ملنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ ذمہ داری صرف ان لوگوں پر نہیں ڈالی گئی، بلکہ عام مسلمان جو کہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ یتیم تک ان کا مال نہیں پہنچ رہا، تو وہ اس بات میں پوری کوشش کریں گے۔ اور پھر ایک انداز سے یہ فرمایا گیا کہ تم اس پر ذرا غور کرو کہ اگر تم مرنے والے ہو اور تم اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اور پھر ان کے متعلق تم مرتے وقت اندیشہ کر رہے ہو کہ پتہ نہیں میرا مال ان تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یا میری اولاد کا میرے بعد کیا حال ہوگا، تو یہ اندیشہ مرنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان یتیموں کے لیے بھی اسی قسم کا اندیشہ تم اپنے دل میں رکھو، یعنی تم یہ سمجھو کہ گویا وہ تمہاری اولاد ہے۔ یتیم کو اپنی اولاد کی جگہ پر جب تم سمجھو گے تو پھر ان کے حقوق کی حفاظت کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ یتیم کے مال کی حفاظت اور پھر ان کو ان تک پہنچانا، اس کا اہتمام اس قدر ضروری فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی اس قدر قریب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے جتنا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے اس بچے کے، یتیم کے بال آتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کے اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنا،
اب یہ عمومی بات بھی کی جا رہی ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت کے اندر تھی کہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، چاہے وہ اس کے وارث ہوں یا وارث کے علاوہ ہوں، یتیم کا مال کسی بھی طریقے سے لیا جائے، فرمایا گیا کہ وہ یہ چیز ہے کہ وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ شدید وعید کا بیان ہے کہ ناجائز طور پر یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے دن اس صورت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں جو ہے وہ نکل رہی ہوں گی، اور اس کے منہ، ناک اور کان اور آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ چاہے وہ ولی مال کے اپنے پاس ہوتے ہوئے اس کے مال کو ناحق طریقے سے خرچ کر دے، اور پھر اس پر یتیم کو حوالے کرتے وقت یتیم کا مال اس کو جائز طور پر اس کے حوالے نہ کرے، یا جب تک یتیم کا مال اس کے پاس ہے بطور نگران اور نگہبان کے اس مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ یتیم کو نہ دینا پڑے، یا حق کی خدمت خود رکھ لے اور خود ضرورت مند نہ ہو۔ یہ ساری تمام صورتیں یہ ہیں کہ یتیم کے مال کو ناحق لیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ چونکہ فرمایا کہ یہ دونوں صنف جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، بے سہارا ہوتی ہیں، تو ان دونوں کی حفاظت، حقوق کی حفاظت اللہ رب العزت نے زیادہ فرمائی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر، ویسے تو عمومی بات ہے کہ جو جس پر ظلم کرے گا اللہ کی طرف سے اسے سزا ہوگی، لیکن یہ جو دو صنف ہیں یعنی عورتیں اور یتیم بچے، چونکہ معاشرے کے اندر یہ کمزور اور بے سہارا سمجھے جاتے ہیں، جو ان پر ان کو بے سہارا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ ظلم کرے گا، ان کا مال ناحق طریقے سے کھائے گا، اللہ نے اس کے لیے وعید بھی بہت شدید اور عذاب بھی بہت شدید رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان چار لوگوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ نمبر ایک، عادی شرابی، جب تک کہ وہ شراب سے توبہ نہ کر لے، شراب کو چھوڑ نہ دے۔ سود کھانے والا، نمبر دو، سود کھانے والا، جب تک کہ وہ سود کو چھوڑ نہ دے۔ یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور نمبر چار، ماں باپ کا نافرمان۔ یہ چار اشخاص جب تک اپنے ان کاموں سے توبہ نہیں کر لیں گے اور ماں باپ کا نافرمان فرما برداری نہیں کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔